بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دنیا اور خاص طور پر ہمارے دیش بھارت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ، مختلف کلچرز سے وابستہ لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف وچار دھاراؤں میں، نظریات میں یقین رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اب آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ اس ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ کیا جائے، اس کے سلسلے میں ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے اور لوگ اپنی وچار دھارا پر، اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اس کی ترویج و اشاعت کا کام بھی کریں، اس کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں، لیکن زور زبردستی سے اپنے آئیڈیاز کو لوگوں پر امپوز کرنے کی کوشش نہ کریں، اور وہ کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر انسان کی حیثیت سے نہ دیکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اختلافات کو بنیاد بنا کر، ڈائیورسٹی کو بنیاد بنا کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں پر اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو، اپنے کسٹمز کو، اپنے پریکٹسز کو تھوپ دیں، ان کو امپوز کر دیں۔ اس حوالے سے جو بہت سی منفی کوششیں ہوتی ہے، اس میں سے ایک کوشش فوڈ چوائسز کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں مذہب کو لے کر ڈائیورسٹی ہے، زبانوں کو لے کر ڈائیورسٹی ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر کھانوں کو لے کر، کھان پان کے حوالے سے ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ لوگ ہزاروں قسم کی ڈشز کھاتے ہیں اور ہزاروں قسم کے کھانے یہاں کھائے جاتے ہیں۔ لوگ نان ویجیٹیرینز بھی ہیں، ویجیٹیرینز بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو انڈے کھاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مچھلی کھاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں، اور یہ سارے لوگ ایک ہی دیش میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اب بدقسمتی سے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ویجیٹیرین ہونا کوئی سپیریئر چیز ہے، سبزی خور ہونا کوئی بڑی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نان ویجیٹیرین ہیں، جو میٹ کھاتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، جو انڈے اور مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، یہ کمتر درجے کے انسان ہیں، یہ وائلنٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ تشدد پسند لوگ ہیں، یہ انسیولائزڈ لوگ ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی فوڈ چوائسز کو ساری دنیا پر اور سارے ملک پر امپوز کریں، اور اس حوالے سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کے نتیجے میں تعصب پیدا ہوتا ہے، ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، لوگوں کو سوسائٹیز میں گھر نہیں دیے جاتے ہیں، لوگوں کو جو وہ ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے، آئسولیٹ کیا جاتا ہے، ان کے کلچر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ہم کو یہ دیکھنے ملتا ہے کہ فوڈ چوائسز کی بنیاد پر لوگوں کی لنچنگ ہو جاتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ یہ جو فورس ویجیٹیرینزم کی پولیٹکس ہے، یہ جبری سبزی خوری کی جو سیاست ہے، اس کے بیانیے کو بھی سمجھیں اور اس کو بہتر انداز میں کاؤنٹر بھی کریں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کچھ بنیادی گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ جو ویجیٹیرینزم کی پولیٹکس ہے، یا فورس ویجیٹیرینزم کی پولیٹکس، یا ویجیٹیرین سپریمیسی کی پولیٹکس ہیں، یوں تو اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں ہم پرائمریلی 5 حصوں پر فوکس کریں گے۔ پہلا تو ہم اس نریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی اکثریت ویجیٹیرین ہے، یا دنیا میں زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین ہیں، اور بہت کم لوگ جو متشدد لوگ ہیں، جو خراب لوگ ہیں، جو انسیولائزڈ لوگ ہیں، وہی جو وہ میٹ کھاتے ہیں، نان ویج کنزیوم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ تاثر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کو چھوڑ بھی دیا جائے تو بھارت کی سبھیتا، بھارت کی سنسکرتی، بھارت کے جو دھرم ہیں، یہ بنیادی طور پر نان ویج کو سپورٹ نہیں کرتے، میٹ کنزمپشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہاں کی سبھیتیاں اور سنسکرتی بیسیکلی شاکاہاری ہے، وہ جو ہے وہ ویجیٹیرینزم کو پروموٹ کرنے والی ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا سچ میں ایسا ہے۔ تیسرے حصے میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک میں جو الگ الگ مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب کی تعلیمات فوڈ چوائسز کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کیا کچھ ہیں۔ چوتھے حصے میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو نریٹو پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر تشدد کر رہے ہیں، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کا استحصال کر رہے ہیں، اور آپ باربرک ہیں۔ اور پانچواں حصہ، اس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پوری اینیمل پروڈکٹس کی انڈسٹری ہے، اس کا ہندوستان کی اکانومی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اور کون لوگ اس اکانومی کو رن کرتے ہیں، کون اس کو چلاتے ہیں، کون اس کو کنزیوم کرتے ہیں، اور کون اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اپسوس گلوبل ایڈوائزری کے 2018 کے سروے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا میں
तकरीबन 90 to 92% लोग वो हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सर्वे किसी एक जगह किया गया, बल्कि दुनिया के 28 बड़े ममालिक में ये सर्वे किया गया, जिसमें खुद हमारा देश भी शामिल है। और इस सर्वे में जो बात सामने आई वो बेहद अहम है। वो सर्वे ये बताता है कि इस दुनिया में तकरीबन 73% लोग हैं जो ओमनिवोरस हैं, यानी कि 73% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर जानवर का गोश्त खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभार, लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पर मीट कंज्यूम करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उनकी तादाद 73% है। फिर वो लोग जो कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन नहीं है, ओकेजनली वो गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 14% है। उसी तरीके से वो लोग जो जानवरों के गोश्त से दूर रहते हैं लेकिन मछली का इस्तेमाल करते हैं, मछली खाते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 3% है। और इसके बाद आप देखेंगे जो लोग वेजिटेरियन हैं, यानी कि वो लोग जो गोश्त तो नहीं खाते हैं, मछली तो नहीं खाते हैं, लेकिन दीगर एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे दूध है, अंडे है, चीज़ है, इसका इस्तेमाल करते हैं, इनकी तादाद 5% है। और जो वेगन हैं, जो अपने आप को प्योर वेगन कहते हैं, जो किसी किस्म का एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी तादाद महज 3% है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वेजिटेरियन होना कोई बहुत आला चीज़ है, दुनिया में सारे अच्छे लोग वेजिटेरियन और वेगन होते हैं और जो बारबरिक लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, अगर आप ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि दुनिया की 92% आबादी बारबरिक है, दुनिया के 6 अरब लोग जो है वो जालिम और मुतशद्दिद हैं और बस 5-8% लोग ही अपने आप में अच्छे हैं। ये तो ग्लोबल डेटा हो गया। अब कोई शख्स ये कह सकता है कि ठीक है, दुनिया में तो ये होता है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश अलग है, तो खुद इस देश की सिचुएशन पर भी बात कर ली जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से आप जानते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया जाता है। 2019 से 2021 के दरमियान ये सर्वे कंडक्ट हुआ और उसके बेसिस पर NFHS 5 रिपोर्ट पब्लिश की गई। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 15 साल से 49 ईयर्स के दरमियान जो नॉन वेज कंज्यूम करने वाले लोगों की तादाद इस मुल्क में है, तो मर्दों में ये तादाद तकरीबन 83.4% है और ख़वातीन में ये तादाद 70.6% है। अगर आप NFHS 4 यानी कि 2015-16 के सर्वे को और 19 से 21 के सर्वे को कंपेयर करें तो ये बात भी समझ में आती है कि पिछले 5-6 सालों में इन दो सर्वेस के दरमियान मर्दों में नॉन वेज कंज्यूम करने वालों की तादाद में 5% का इजाफा हुआ और ख़वातीन में नॉन वेज कंज्यूम करने वालों की तादाद में 0.6% का इजाफा हुआ। यानी कि एक तरफ तो ये बात साबित हो जाती है कि इस मुल्क की भी बहुत बड़ी अक्सरियत यानी कि 83% मर्द और 70.6% ख़वातीन ये नॉन वेज खाते हैं। और ये बात भी साबित हो जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉन वेज के कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। तो ये कहना कि ये वेजिटेरियन मुल्क है, ये अपने आप में फैक्चुअली एक झूठ बात है, एक प्रोपेगेंडा है। अब आपने टोटल फिगर तो देख ली, लेकिन कोई ये कह सकता है कि यहाँ कोई एक ही मजहब के लोग या एक ही इलाके के लोग नॉनवेज खाते होंगे और उसकी वजह से ये फिगर ऐसी हो गई है, तो मामला ऐसा नहीं है। बल्कि सर्वे ये बताता है और गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि जहाँ तक क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की बात है, उनकी तकरीबन सारी की सारी आबादी 99% के करीब आबादी है जो नॉनवेज खाती है। जो हमारे न्यू बुद्धिस्ट भाई हैं उनकी तकरीबन 97% के करीब आबादी नॉनवेज कंज्यूम करती है। जो हिंदूज़ हैं उनके बारे में भी डेटा ये बताता है कि तकरीबन 75% आबादी नॉनवेज खाती है। सिखों के सिलसिले में भी डेटा ये बताता है कि तकरीबन 50% के करीब लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं। उसी तरीके से अगर आप ये देखना चाहें कि हिंदू समाज के अंदर जो कास्ट सिस्टम मौजूद है, तो उस हवाले से भी अगर आप डेटा को देखें तो डेटा ये बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनकी तकरीबन 88% आबादी एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं, जो दलित समाज से आने वाले साथी हैं, उनकी तकरीबन 87% आबादी किसी न किसी फॉर्म में एनिमल प्रोडक्ट्स का, चाहे वो मीट हो, चाहे वो गोश्त हो, अंडा हो या दीगर चीज़ें हो, उसका इस्तेमाल करती है। और दीगर तबकात के लिए ये फिगर तकरीबन 72% है। उसी तरीके से अगर आप क्लास के बेस पर देखना चाहें तो वहाँ भी ये बात समझ में आती है कि जो हिंदुस्तान का गरीब तबका है
اس کی 90% آبادی اینیمل پروڈکٹس کنزیوم کرتی ہے، اور جو امیر ترین 20% لوگ ہیں اس کی بھی 70% آبادی اینیمل پروڈکٹس کا کنزمپشن کرتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ یہ جو پورا ڈیٹا ہے وہ ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ اس ملک کے تقریباً تمام مذاہب، جینس کو چھوڑ کر تمام مذاہب کے لوگوں کی اکثریت اینیمل پروڈکٹس کا کنزمپشن کرتی ہے، وہ نان ویجی پروڈکٹس کا کنزمپشن کرتی ہے، اور خاص طور پر اس ملک کا جو غریب طبقہ ہے اس کی 90% آبادی جو وہ اینیمل پروڈکٹس کا، نان ویج پروڈکٹس کا کنزمپشن کرتی ہے۔ وہ ان کی صحت کے لیے، ان کے نیوٹریشنل گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی رپورٹ دیکھیں تو آپ کو اسٹیٹ وائز بریک اپ بھی اس کے اندر نظر آ جائے گا کہ کس اسٹیٹ میں کتنا کنزمپشن ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ محض 4 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر 50% سے کم لوگ نان ویج کھاتے ہیں، یعنی کہ صرف 4 ریاستیں ایسی ہیں جہاں ویجیٹیرین افراد کی میجورٹی ہے۔ باقی ہندوستان کی تمام ریاستوں میں اور تمام کی تمام یونین ٹیریٹریز میں جو اکثریت ہے وہ اینیمل پروڈکٹس کنزیوم کرنے والوں کی ہے، نان ویج کھانے والوں کی ہے۔ آپ کوسٹل بیلٹ کو اگر ہندوستان کے دیکھ لیں تو کوسٹل اسٹیٹس کا معاملہ تو یہ ہے کہ صرف مہاراشٹرا اور کرناٹک، یہ 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں مہاراشٹرا میں 18% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی نان ویج کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کرناٹک میں تقریباً 12% لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے زندگی میں کبھی نان ویج کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ جتنی کوسٹل ریاستیں ہیں وہاں زندگی میں کبھی بھی نان ویج نہ کھانے والوں کی تعداد 5% سے بھی کم ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے آپ جغرافیکل اعتبار سے دیکھنا چاہیں، چاہے آپ ریلیجس اعتبار سے دیکھنا چاہیں، چاہے آپ کاسٹ کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں، چاہے آپ کلاس کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیں، چاہے آپ جینڈر کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیں، ہر پرسپیکٹیو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک کی اکثریت پریکٹیکلی نان ویجیٹیرین ہے، نان ویج کو کنزیوم کرتی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نان ویج کنزیوم کرنا اس دیش کی سبھیتا، سنسکرتی، سویلائزیشن، دھرم اور اس کے خلاف نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ اپنی پریکٹسز کو پورے دیش کی سبھیتا بنا کر پیش کرے، پورے دیش کا کلچر بنا کر بتانے کی کوشش کرے، اور اپنی چوائسز کو اس حیثیت سے پیش کرے کہ گویا یہی دیش کا ریپرزنٹیشن ہے، دیش کی سبھیتا کا، سنسکرتی کا، تہذیب کا، سویلائزیشن کا اور ریلیجن کا ریپرزنٹیشن ہے، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ عملی طور پر لوگ نان ویجیٹیرین ہیں لیکن ہمارے مذاہب نان ویجیٹیرین ہونے کو الاؤ نہیں کرتے، ہماری سنسکرتی اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو آپ اگر مذہبی ٹیکسٹ کو، ریلیجس اسکرپچرز کو دیکھیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، پریکٹسز ہیں، اس کو دیکھیں تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس ملک کے تقریباً تمام مذاہب کے اندر نان ویج کنزیوم کرنے کی، جانوروں کو قربان کرنے کی گنجائش اور اجازت موجود ہے۔ جہاں تک اسلام اور کرسچینٹی ہے اس کے بارے میں تو ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں کنڈیشنز کے ساتھ نان ویجیٹیرین ہونے کی، نان ویج کنزیوم کرنے کی اجازت موجود ہے۔ کرسچینٹی میں بھی موجود ہے، اسلام میں بھی موجود ہے، انکنڈیشنل کہیں نہیں ہے، کنڈیشنز ہیں، شرائط لگائی گئی ہے لیکن اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہندوازم کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہاں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہندوازم کے اندر بھی جو الگ الگ سیکٹس موجود ہیں، الگ الگ اسکول آف تھاٹس موجود ہیں، ان کی آراء اس سلسلے میں مختلف ہے۔ بعض کے نزدیک نان ویج کنزیوم کیا جا سکتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں کیا جا سکتا ہے، بعض کے نزدیک کیا جا سکتا ہے لیکن ایک خاص شکل میں کیا جا سکتا ہے، دوسری شکل میں نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ کے نزدیک مچھلی کھائی جا سکتی ہے لیکن گوشت نہیں چلے گا، کچھ کے نزدیک گوشت چل جائے گا لیکن کوئی اور چیز نہیں چلے گی، کچھ کے نزدیک کچھ خاص اوکیجنز پہ چل جائے گا، دوسری اوکیجنز پہ نہیں چل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں آپ کو دونوں قسم کی دلیلیں مل جائیں گی، وہ احکامات بھی مل جائیں گے جو پیور ویگن ہونے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ احکامات بھی مل جائیں گے جو نان ویج کنزمپشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو آسانی سے یہ سارے ریفرنسز کہیں بھی آپ ڈھونڈنا چاہیں، کسی بھی ریلیجس اسکالر سے آپ پوچھیں تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ میں بس ایک چھوٹا سا ریفرنس سوامی وویکانند کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سوامی وویکانند نے یہ بات لکھی کہ "You will be astonished if I tell you that according to the old scriptures, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions, he must sacrifice a bull and eat it." تو یہ سوامی وویکانند کی رائٹنگز میں ڈاکیومنٹڈ موجود ہیں، دیگر اسکالرس نے بھی اس بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ جہاں تک بدھزم کی بات ہے تو وہاں بھی جو مختلف اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، وہاں بھی یہ رجحان ہے کہ بعض اسکول آف تھاٹس سختی سے یہ کہتے ہیں کہ نان ویج نہیں کنزیوم کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ وائلنس جڑا ہوا ہے، اور بعض اسکول آف تھاٹس ایسے ہیں جو کنڈیشنز کے ساتھ اس کو الاؤ کرتے ہیں۔ بدھزم میں ایک ٹریڈیشن یہ پایا جاتا ہے، ایک رائے یہ پائی جاتی ہے
کہ جو بھکشو ہے، جو مونک ہے، جو ریلیجس لیڈر ہے، وہ بھی بعض کنڈیشنز کے ساتھ نان ویج کنزیوم کر سکتا ہے. جیسے یہ شرط ہے کہ وہ جو سادھو ہے اس نے اپنی آنکھوں سے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو، یا اس نے اپنے کانوں سے جانور کی چیخیں نہ سنی ہو، یا پھر اس کو اس بات پر یقین ہو کہ وہ جانور خاص طور پر اس کے لیے قربان نہ کیا گیا ہو. تو اگر یہ 3 کنڈیشنز فلفل ہو جاتی ہے تو پھر جو بھکشو ہے، جو سادھو ہے، جو ریلیجس لیڈر ہے، جو مونک ہے، وہ بھی نان ویج کنزیوم کر سکتا ہے. جہاں تک جینزم کی بات ہے تو وہاں شدت سے جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان پیورلی ویگن ہو، وہ نان ویج کنزمپشن سے، اینیمل پروڈکٹس کے کنزمپشن سے دور رہے. NFHS کا ڈیٹا تو یہ بتاتا ہے کہ ان کی بھی، جین سماج کے بھائیوں کی بھی ایک تعداد، قابل لحاظ تعداد نان ویج کنزیوم کرتی ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے سختی سے اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے. سکھوں کے اندر بھی جو اقال تخت کا اوپینین ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ سکھزم نہ تو زبردستی لوگوں کو اس بات کی طرف پش کرتا ہے کہ وہ ویجیٹیرین ہو جائے، نہ تو اس بات کی طرف پش کرتا ہے کہ وہ نان ویجیٹیرین ہو جائے. جہاں تک قربانی کے جانور کی بات ہے اس سے تو شدت سے گریز کیا جانا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کر جو دیگر اینیمل پروڈکٹس ہیں یا خود میٹ ہے اس کے کنزمپشن کی چوائس بنیادی طور پر ایک فرد کے اوپر ہے، وہ چاہے تو کنزیوم کرے، چاہے تو نہ کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ NFHS کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً سکھوں کی بھی آدھی آبادی نان ویج پروڈکٹس کو، اینیمل پروڈکٹس کو کنزیوم کرتی ہے. اب آئیے اس سوال پر بات کریں کہ کیا نان ویج کنزیوم کرنا باربرزم کی، تشدد کی، وحشی ہونے کی علامت ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان پچھلے ہزاروں سالوں سے نان ویج پروڈکٹس کو کنزیوم کرتا رہا ہے. انسان جب سے موجود ہے اس دنیا میں اس وقت سے وہ ویج پروڈکٹس کا بھی استعمال کرتا رہا ہے، اینیمل پروڈکٹس کا بھی استعمال کرتا رہا ہے. خود سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کی گروتھ میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں، چاہے وہ اس کا فزیکل گروتھ ہو، اس کا بایولوجیکل گروتھ ہو، اس کا مینٹل گروتھ ہو، اس کا سائیکولوجیکل گروتھ ہو، اس میں نان ویج پروڈکٹس کی، اینیمل پروڈکٹس کی بڑی اہمیت رہی ہے، اس کا بڑا کنٹریبیوشن اور رول رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، پیور ویج پروڈکٹس کے کنزمپشن کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ اینیمل لائف اور جو لیونگ بینگس ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچتا ہی ہے. پھر یہ سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ایکولوجیکل بیلنس ہے، جو فوڈ چین ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کا کنزمپشن ہو. اگر ساری کی ساری انسانیت ویجیٹیرین بن جائے تب بھی اس دنیا میں ایکولوجیکل بیلنس باقی نہیں رہ سکتا اور یہاں انسانی زندگی باقی ہی نہیں رہ سکتی. اور اگر ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ صرف اینیمل پروڈکٹس کو کنزیوم کرنے لگ جائے اور کوئی آدمی جو وہ ویج پروڈکٹس کو کنزیوم نہ کرے تب بھی جو وہ انسانی زندگی میں توازن باقی نہیں رہ سکتا، ایکولوجیکل بیلنس باقی نہیں رہ سکتا. تو خود انسانی زندگی کی بقا کے لیے، خود ایگریکلچر انڈسٹری کی بقا کے لیے، خود اینیمل لائف کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں قسم کے پروڈکٹس کا کنزمپشن ہو. خود انسان کی فطرت، اس کی بایولوجی، اس کا نیچر بھی ایسا ہے کہ وہ دونوں قسم کی چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک میں اور اس دنیا بھر میں جو غربت ہے اس کے نتیجے میں انسانوں کی صحت پہ بہت سے منفی اثرات پڑتے ہیں، اور انسانوں کی بڑی آبادی کو پروٹین کی، نیوٹریشنز کی اور دیگر بہت سے وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو حاصل کرنے کا ایک آسان، سستا اور افورڈیبل اور فیزیبل جو سورس ہے وہ اینیمل پروڈکٹس ہیں. وہ میٹ ہے، وہ فش ہے، وہ ایگ ہے، وہ ملک ہے، وہ دیگر پروڈکٹس ہیں. تو اگر آپ انسانوں کو ان سب سے محروم کر دیں گے تو آپ ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کریں گے. تو یہ سارے فیکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ میٹ کنزمپشن میں یا ویج کنزمپشن میں نہیں ہے. اصل مسئلہ اس بات میں ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو دوسروں پر امپوز کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے آخری حصے میں ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو میٹ کی یا اینیمل پروڈکٹس کی جو پوری انڈسٹری ہے وہ کوئی معمولی انڈسٹری نہیں ہے. گورنمنٹ آف انڈیا ہی کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کا GDP جس تیزی سے گرو ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن اینیمل پروڈکٹس کا ہے. آپ اگر صرف 2024 کے ڈیٹا کو دیکھیں تو وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہوا تو صرف بفیلو میٹ، جو بھینس کا گوشت ہے، جس کے حوالے سے لوگوں کو لنچ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بھینس کا گوشت کس طریقے سے لے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، تو صرف ہمارے ملک سے بفیلو میٹ کا جو ایکسپورٹ ہوا 2024 میں ایک فائنینشیل ایئر میں وہ 3740 ملین $US سے زیادہ تھا. اسی طریقے سے آپ شیپ اور گوٹ کی بات کریں تو اس کا جو ایکسپورٹ تھا وہ تقریباً 77 ملین $سے زیادہ تھا. دیگر پروڈکٹس کو بھی آپ دیکھیں تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے.
تو ہمارا ملک اس وقت بیف ایکسپورٹ کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ ممالک میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کو بڑے پیمانے پر ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اینیمل انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں۔ رورل اکانومی کا ایک بہت بڑا سہارا جو ہے وہ اصلاً یہ چیز بنی ہوئی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار اسی کے ذریعے سے مل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسی کے نتیجے میں سروائیو کر پا رہے ہیں، اور اس میں ہر مذہب کے، ہر طبقے کے، ہر کاسٹ کے اور ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کی اکنامک جرنی میں بھی اس انڈسٹری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ اس کو ڈسکریج کریں گے، اس کو ختم کریں گے، تو آپ اس کے نتیجے میں اکنامی کو ڈسٹروائے کریں گے، یہاں کے غریبوں سے ان کا روزگار چھینیں گے، ان کے آگے بڑھنے کے مواقعوں کو چھین لیں گے۔ اب یہ سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت بار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انڈسٹری تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کو چلانے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں یا کرسچنس ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو بڑے بیف ایکسپورٹرز ہیں، جو گوشت کے کاروبار کرنے والے بڑے کاروباری ہیں، ان کی اکثریت بھی غیر مسلموں کی ہے۔ میں آپ کے سامنے 4-5 بڑے نام رکھتا ہوں جو ہندوستان کے بہت ٹاپ کے بیف کمپنیز ہیں۔ ایک تو بڑا نام الانہ سنس ہے، جو آپ نے سنا ہوگا، یہ یقیناً ایک مسلمان کا ہے۔ پبلک ڈومین میں اویلیبل ڈیٹا کے مطابق راشد سہراب قادمی اس کے اونر ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا نام جو اس ملک میں بھی اور ساری دنیا میں جو وہ بیف ایکسپورٹ کے لیے مشہور ہے، وہ الکبیر ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ الکبیر نام سے لگتا ہے کہ کسی مسلمان کا ہوگا، لیکن رپورٹس یہ بتاتی ہیں، پبلک ڈومین سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے جو مالک ہیں ان کا نام ستیش اور اتور سبروال ہے، یعنی کہ یہ نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑی کمپنی MKR فروزن فوڈ ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ان کے مالک مدن ابوٹ ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی کمپنی بیف ایکسپورٹس کی ہندوستان کی ٹاپ کمپنیز میں سے PML انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کے مالک AS بندرا ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا نام عربین ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، نام سے لگے گا کہ کوئی عرب کی کمپنی ہے یا کسی مسلمان کی کمپنی ہے، لیکن عربین ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے مالک سنیل کپور ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بیف کی بڑی کمپنیز ہیں، کسی کو چلانے والے کوئی بندرا جی ہے، کسی کو چلانے والے کوئی کپور جی ہے، کسی کو چلانے والے کوئی سبروال جی ہیں، تو ہے الگ الگ مذاہب کے لوگ، لیکن تاثر یہ دیا جائے کہ یہ سارے کے سارے جو صرف مسلمان ہیں، سارے کے سارے عیسائی ہیں، تو یہ اپنے آپ میں انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ تو آخر میں کنکلوژن کے طور پر یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک کی میجورٹی نان ویجیٹیرین ہے، یہ ویجیٹیرینز کا ملک نہیں ہے۔ اس ملک کی تہذیب، اس ملک کی سنسکرتی، اس ملک کے مذاہب، اس ملک کی تاریخ، اس ملک کا کلچر، کوئی بھی چیز نان ویج کنزمپشن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اس کی گنجائش رہی ہے، آگے بھی رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس دنیا کی میجورٹی اور اوور ویلمنگ میجورٹی 90% سے زیادہ لوگ نان ویج کنزیوم کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نان ویج کا کنزمپشن ظلم ہے، شدت پسندی ہے، وائلنس ہے، تو آپ ان تمام کے تمام انسانوں کو، 90% انسانوں کو جو مجرم کے کٹگھڑے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک ناانصافی اور ظلم کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک کے مذاہب اس بات کی گنجائش دیتے ہیں کہ جو لوگ نان ویج کنزیوم کرنا چاہیں وہ اپنے اپنے مذاہب میں جو کنڈیشنز دی گئی ہیں ان کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے اس کا کنزمپشن کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اکنامیکلی سپر پاور بننے کی بات کرتے ہیں، GDP کے گروتھ کی بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ اس گروتھ میں اینیمل پروڈکٹس کی انڈسٹری کا، نان ویج انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کے روزگار چل رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ختم کریں گے تو ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ان کا روزگار چھین لیں گے، ان سے ان کے منہ کی روٹی چھین لیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ایکولوجیکل بیلنس کو بھی ڈسٹروائے کر دیں گے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کاروبار سے، اس اکانومی سے صرف مسلمان نہیں جڑے ہوئے ہیں، صرف کرسچنس نہیں جڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس ملک کے تمام مذاہب کے لوگ، تمام طبقات کے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی فوڈ چوائسز کو فالو کریں، اپنی فوڈ چوائسز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، لیکن دوسروں پر زبردستی اپنے آئیڈیاز کو امپوز کرنے کی، فورس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہی ایک بہتر سماج بنایا جا سکتا ہے۔